नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह वज़्ज़लालतु फिन्नार या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ऐ ईमान वालों, मत दोस्त बनाओ यहूदियों को और ईसाइयों को। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और तुम में से कोई भी जो इनको दोस्त बनाएगा, फ़इन्नहु मिनकुम, तो इसका मतलब है कि वो उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, काफिर सब सारे के सारे एक कुछ ही हैं, कोई जुदा नहीं है किसी से। यानी अगर मुसलमान बाहमी फिरकों में बट जाएं, मुल्कों की तकसीम में चले जाएं, इख्तलाफात इनके बढ़ जाएं, किसी भी बुनियाद पर आपस में किसी नफरत, किसी तफरीक का शिकार हो जाए, तो फिर मुसलमान समझने लगे कि जिस तरह हम कुछ नहीं है, हमारा कोई वजन नहीं है, हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है, हमारी कोई OIC नहीं है,
اپنے ضعف اور اپنی کمزوری کو دیکھ کے مسلمان یہ سمجھنے لگے جس طرح ہم کمزور ہیں یہ سارے بھی آپس میں بکھرے بکھرے، ایسا ہی نہیں ہو سکتا، وہ ایک کچھ ہی ہے۔ تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے اپنی اجتماعیت خود خراب کر لی۔ تمہیں اللہ نے مقام دیا تھا، دلوں کو جوڑا تھا ایک کتاب کی وجہ سے، ایک رسول کی وجہ سے، ایک دین کی وجہ سے، اور آپ واقعی انتہائی جامع ترین اور سب سے عمدہ اور بہترین مشن دے کر، ویژن دے کر تم نے خود اپنے اس مشن کو توڑا تو تم بھی ٹوٹ گئے۔ لیکن الکفر ملت واحدہ، یاد رکھیے گا، کافر سارے ایک کچھ ہی ہیں، ایک ملت اور ایک قوم ہے۔ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ کوئی بندہ کفار سے یاری دوستی نہ رکھے، اور فرمایا کہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا دوست بنائے تو اس کا مطلب ہے یہ وہ انہی میں سے ہے۔ اور یاد رکھو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے جو ان دشمنوں کو دوست بنانے کے چکر میں پڑ رہا ہے، یا ان دشمنوں کو دشمن نہ سمجھیں بلکہ ان کے طریقوں پہ عمل کریں اور یوں لگے کہ یہ انہی میں سے ہیں۔ بظاہر دکھنے میں آپ کو شاید لگے کہ یہ آیت کا اطلاق تو تب ہوگا کہ ہم کفار کے معاشرے میں رہتے ہوں، ساتھ یہودی عیسائی رہتے ہوں، اور پھر ہم سمجھے کہ نہیں یہ دوست نہیں ہے، ہمارا نہ ان سے پالا پڑتا ہے نہ لین دین، لہٰذا پھر دشمنی کس بات کی؟ ہم سارے ایک دم یوں کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے اس آیت کی روشنی میں۔ اللہ رحم فرمائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس بندے نے کسی قوم کی تشبیہ اختیار کی تو اس کا مطلب ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کس موقع پہ اتری ہیں یہ آیتیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ ایک یہودی آیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے آج یہ آپ کے قرآن میں آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے کہ آج کا وہ دن ہے کہ ہم نے آپ پر آپ کا دین اسلام مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی، اپنی نعمت۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، نعمت تمام کرنے کے بعد اللہ نے اپنی پسند بتا دی ہے۔ اللہ کی پسند یہ ہے کہ تم سب اسلام پہ ڈٹے اور جمے رہو۔ یہودی کہنے لگا کہ اگر یہ ہمارے صحف اور ہماری شریعتوں میں آیت اترتی نا، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ او بھائی سنتے سوچتے جائیے گا، اسلام نعمت، جس دن اسلام مکمل ہونے کی آیت اتری اس دن اللہ کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ یہ ان پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اسلام مکمل ہو گیا۔ اور پھر اسلام کیا ہے اس آیت کی روشنی میں؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے پسند کیا ہے ہمارے لیے کس چیز کو؟ اسلام کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عزیز ساتھیوں بھائیوں، اللہ کی پسند واضح ہو گئی ہے۔ اس کی پسند کیا ہے؟ اللہ کی پسند دین اسلام۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور اللہ نے خود مکمل اس دین اسلام کو کیا اور نبی پر یہ آیتیں اتاری۔ اب یہ ہے دنیا کا ضابطہ حیات اسلام۔ اب اس اسلام کی ٹکر میں کھڑا ہے عالم کفر، اس ضابطہ حیات کی ضد ہے، اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں شیطانوں کے نظام، شیطانوں کے طریقے، ان کے اطوار، ان کے رسم و رواج، ان کی عادات، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی صبح شام
ان کا پہننا اوڑھنا بچھونا یہ سب اس کی ضد میں کھڑے. اب فیصلہ تو تب ہوگا نا کہ اگر اللہ نے اسلام کو پسند کیا تو کیا مسلمان بھی اسلام کو پسند کر رہا ہے؟ اگر تو مسلمان اسلام کو پسند کر رہا ہے پھر اس کا کردار بتائے گا کہ یہ اسلام کو پسند کرنے والوں میں ہے. اس کا اخلاق بتائے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا بتائے گا کہ یہ اسلام کو پسند کرنے والوں میں ہے. اگر اس کا عمل یہ بتائے کہ اس کی تشبیہ تو کفار سے ملتی ہے، اس کے طریقے تو اللہ کے دشمنوں والے ہیں، اور اس کا نعرہ یہ بتائے کہ یہ اللہ والا ہے، پھر بات اس کے عمل کی مانی جائے گی، اس کے نعرے کی بات مانی نہیں جائے گی. لہذا اس نے اپنے عمل سے انکار کر دیا. اب اس کٹہرے میں مسلمان اپنے آپ کو لے کے آئے. اللہ کے اس دین اسلام کی تعلیمات مکمل ہو چکی، اس کے ذات پہ آسمان سے اتر چکے. اب اس پہ عمل پیرا ہونا اللہ کے بندوں کی ذمہ داری ہے. انہی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یسر معسرا یسر اللہ یوم القیامہ. جس بندے نے کسی مشکل میں پڑے ہوئے بندے کو آسانی دی نا دنیا میں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی آسانی دے گا اور آخرت میں بھی آسانی دے گا. من ستر مسلما سترہ اللہ. جس نے کسی مسلمان کے عیب دیکھے نا اور اس پہ پردہ ڈال دیا، اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا. اور تیسری بات فرمائی، جس نے کسی مسلمان سے قربۃ من قرب الدنیا، دنیا میں پھنسی کسی تکلیف میں پڑے ہوئے مسلمان کو، کسی دکھ میں، کسی بے چین کو، کسی مضطرب کو، کسی لاچار کو آسانی بانٹی، اس کا دکھ دور کر دیا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ایسے بندے کا دکھ دور کر دے گا. اب اسلام کی تعریف یوں سمجھ لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اسلام کی دعوت کا آغاز ہونے لگا ہے. فرمایا اسلموا تسلموا تملک العرب والعجم. اے مکہ کے قریش کے میرے خاندان کے لوگوں، اسلام لے آؤ، تم پر بھی سلامتی چھا جائے گی. اسلام لے آؤ، اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کا بھی وارث بنا دے گا اور ساری دنیا کا بھی وارث بنا کے رکھ دے گا. اب تملک العرب والعجم، عرب اور عجم اللہ تعالیٰ تمہارے متحد کر دیں گے. بس شرط یہ ہے تم اسلام لے کے آؤ، تم اللہ کو ایک مان لو، اس کی توحید پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور اسی پر کٹ مار مرو. یہی تمہارا نظریہ اور عقیدہ رہے، یہی تمہاری سوچ اور رفتار رہے. جب یہ سوچیں اور یہ قواعد اور یہ قاعدے زندہ رہیں گے، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی حکومتیں اور سلطنتیں عطا کرے گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی خلافتیں دے گا. آگے بھلا کیا فرمایا؟ ایسے دے گا جیسے اس نے پہلے دی ہیں. سبحان اللہ. ہم تو خوش نصیب ہیں مسلمان. جب اسلام کی بات آتی ہے، اس اسلام کے عملی تصویر کا دور ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ نے کہا میں آپ کو حکومتیں سلطنتیں سب کچھ دے دوں گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح تمہارے رب نے تم سے پہلے دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں اور سلطنتیں قائم کی. یاد آئے نا حضرت عمر کے دور، حضرت ابوبکر کے دور، خلفائے راشدین کے دور، جب اسلام کا سکہ چلتا تھا، جب امن و امان کی انتہا تھی، جب ہر طرف اللہ کی رحمت اترتی تھی، اس کی برکات اترتی تھی. یہ ہے اللہ کا دین اسلام، اور اس کی بنیاد ہے عزیز ساتھیوں، کسی مسلمان کو تکلیف دور کرنا، اس کو آسانی دینا، اس کی پردہ پوشی کرنا، صرف یہ اس کی بنیاد نہیں ہے. حضرت عمر نے نا ایک یہودی بوڑھے کو دیکھا، بوڑھا آدمی ہے ضعیف،
اور ایک گلی میں دروازے پہ دستک دی اور بھیک مانگ رہا ہے. اسے بلا لیا. اچھا کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہودیوں میں سے ہوں. وہ پوچھا مانگتے کیوں؟ کہنے لگے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے بھیک مانگتا ہوں. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہم بھی ذرا فوراً اس واقعے کی روشنی میں اپنے اوپر سوال اٹھائیں. احساس دیکھیں اللہ کے دین کا دشمن ہے, مسلمانوں کو ٹیکس دے کے ذلیل ہوتے ہیں, ان کی حکومتوں میں پڑا. کہنے لگے عمر فاروق لوگوں اللہ کی قسم ہے یہ ظلم ہے. جب تک یہ جوان رہے ہے یہودی, جب تک یہ جوان رہے ہم ان کی کمائیوں میں سے ٹیکس لیں, اور جب ان پہ بڑھاپا چھا جائے تو یہ بھیک مانگے. اس کو وہاں سے اس مصیبت سے نکال کے اس کا وظیفہ لگا دیا کہ تجھے ماہانہ پیسے ملیں گے. مسلمانوں کی حکومت ہے. یہ احساس بنیاد ہے اسلام کی بنیاد, کہ آپ کے دل میں احساس ہو کسی چیز کا, انسانیت کا بھی احساس ہو. پھر جو یہ رشتہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اگر اس احساس کے رشتے میں اسلام کا رشتہ آ گئے تو پھر اسلام کا رشتہ اوپر چلا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, ان کا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان جنگ میں آپ کا اور میرا آمنا سامنا ہو گیا تو میں نے اس لیے آپ کو معاف کر دیا کہ آپ میرے والد ہیں. حضرت ابوبکر کہنے لگے پتر اگر ابوبکر کی تلوار کے نیچے تو آتا تو پھر تجھے معافی کبھی بھی نہیں ملنی تھی. ہمارے نزدیک رشتہ ہے اسلام کا رشتہ ہے. ہم ان رشتہ داریوں کی تو پہلے قربانیاں دے کے آئے ہوئے. ہم نے کسی جگہ پہ کوئی اپنا خون کا رشتہ نہیں نبھایا, اسلام کا رشتہ نبھایا ہے. اور یہی مسلمان کی تربیت ہونی چاہیے. اس کے نزدیک اللہ والا تعلق پہلے, باقی سب تعلقات بعد میں. اگر کسی کا ایمان اس کو یہ بے چینی, یہ اضطراب, یہ بے قراری, یہ فکر عنایت نہیں کرتا, یہ نظریہ اس کو نہیں دیتا, پھر اس کا اسلام کمزوری کا شکار ہے. حضرت عمر کہنے لگے اگر فرات کے کنارے کوئی ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر فاروق سے پوچھا جائے گا کتے کا احساس, کتے کا بھائی نجس اور پلیت چیز کا احساس. سوچئے نا ذرا, عرب کے ان جنگجو لوگوں کو, ذات اور پات پہ لڑنے والوں کو خاندانی عصبیت کی ایسی انتہا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ 20-30 سال جنگ لڑا دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. کسی ایک بات پہ سینکڑوں لاشیں گرا دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اتنے جبار قسم کی طبیعت کے لوگ, اتنے سخت جنگجو, اتنے مشقت والے لوگ, آخر ان میں اتنی زیادہ یہ رقت اور نرمی کس چیز نے بھر دی؟ اسلام نے بھر کے رکھ دی. ان کو پیغام سمجھ آ گیا کہ اللہ کا دین ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی, اسلاف امت بھی اسلام کا ترجمہ کیا کرتے تھے. اسلام وہ اللہ کا دین ہے جو لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لا کر کھڑے ہوتا ہے, اور ان کے گلوں میں ظلم اور ستم کے پڑے تو اور جبر اور مشقتیں اور یہ مصیبتیں اور یہ آزمائشیں اور یہ تکلیفیں ان کے گلوں سے اتار کے پھینک کے رکھ دیتا ہے. یہ اللہ کا دین اسلام ہے. اب جب اسلام کی بنیاد ہے حق المسلم علی المسلم ست, ایک مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں. پہلا حق یہ ہے جب اسے ملے سلام کرے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, جب دعوت دے تو دعوت قبول کرے. وَإِذَا اسْتَنصَحْكَ فَانصَحْهُ, اگر مسلمان بھائی اس سے خیر خواہی طلب کرے تو فوراً یہ اس کا حق ہے. اور حق کس نے دیا ہے؟ آسمان سے اترا یہ اس کا حق. یہ آپ کا میرا بنایا وہ حق نہیں ہے, یہ اللہ نے اس کو آسمان سے لے کر بھیجا کہ اس کا حق اس کو دو. جب وہ خیر خواہی کرے, طلب کرے, اس کی خیر خواہی کی جائے. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ, جب وہ چھینکے اور چھینک کر الحمدللہ کہے تو مسلمان کا حق ہے وہ اس کا جواب دے. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ
وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب بیمار پڑ گئے، یہ مسلمان کا حق ہے کہ باقی اس کی عیادت کے لیے بھاگ پڑے، کھل بلی مت جائے، مسجد کے نمازی میں چل، محلے کے لوگ بے قرار کہ آج ہمارا ایک بھائی بیمار پڑا، صرف اس بات پہ، اس بات پہ پریشان ہے کہ ہمارا بھائی بیمار پڑا ہے۔ اور بھی ساتھیوں، ان حدیثوں کو ذہن میں رکھ کے نمازوں اور عبادتوں کی طرف آیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس حالت میں سو جائے اور اس کے ہمسائے میں کوئی بندہ بھوکی حالت میں سو جائے تو یہ بندہ مومن ہے؟ مومن نہیں ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، آپ اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاؤ۔ اور اس کا آخری حق یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعائیں کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ بھائی آپ کے اور میرے، ہم ساتھ رہنے والوں کا یہ حق ہے، ان کے دل کٹھے دھڑکنے چاہیے، ان کا تعلق ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ ایک دوسرے کے احساس کرنے والے ہوں۔ جب بات آئے کشمیر کی، جب بات کرے 5 فروری کی، تو آپ کو مجھے یہ کیوں لگے کہ شاید یہ کوئی سیاسی نعرہ، شاید کوئی معاشرے کی ایسی بات جو پرانی روایت چلتی آ رہی ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کشمیر کا مسئلہ حل تو نہیں ہو رہا۔ بھائی حل کرنا کروانا یہ سب میرے اللہ کے فیصلے ہے، اس کی مدد اور نصرت سے ہوتا ہے۔ آپ اور ہم تو ذمہ دار ہیں نا، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے کس طرح کے جذبات رکھتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے حمیت اور غیرت کتنی ہے، ہمارا ایمان کس قدر مضطرب ہے، ہمیں کس قدر فکر ہے اپنے ایمان اور اسلام کی، ہم اپنے دل میں انتقام کی آگ کس طرح لیے ہوئے۔ آپ کو انتقام کی آگ کی ایک مثال سناؤ۔ کسی میرے صاحب سے کشمیر میں ہونے والے مسلمانوں کے حقوق کا غصب ہونا، لوگوں کا قتل اور شہید کر دیا جانا، جائیدادیں، مال، اموال، ہر قسم کی بربریت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہی منظر نہ فتح مکہ کے موقع پر نہ نبی علیہ السلام نے جھنڈا دے دیا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ نہیں، سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور لشکر نہ مکہ میں داخل ہو گیا۔ سعد بن عبادہ نہ مکے والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے سنو مکے والوں، یہ خزرج کے سردار تھے، ان کے ذہن میں نا ایک نقشہ تھا وہ اتر نہیں رہا تھا۔ خبیب بن عرب کا واقعہ بھی ہمیں وقت اجازت نہیں دے گا۔ خبیب بن عرب ساری زندگی بے ہوش ہو جاتے مرگی کے دورے سے، صرف کس بات پہ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک مسلمانوں پہ ہوتا ہوا ظلم دیکھا تھا، جب سوچتے بے ہوش ہو کر گر جاتے، اور بے ہوش اس بات پہ ہوتے کہ اگر اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ خبیب ایک مسلمان کے اوپر کافر ظلم کر رہے تھے اور تو ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور ساتھ بھلا کیا کہتے ہیں، آپ اور ہم ایمان کی حالت میں بے حس لاشیں بنے پڑے ہیں بھائی۔ ساتھ کہتے لوگوں جب میں نے یہ منظر دیکھا تھا نا تب میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ حالت کفر میں دیکھا ہوا ایک مسلمان کا ظلم ساری زندگی ان کو بے چین اور بے قرار رکھتا تھا، صرف اس بات پر کہ اگر اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میرے بندے میرے سامنے پڑ گئے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور بے ہوش ہو جاتے اس واقعے کو یاد کر کے۔ اب سعد بن عبادہ نا مکے والوں کو کہنے لگے مکے والوں شاید تمہیں بھول گیا ہو، مجھے یاد ہے جب تم نے میرے محمد پہ اوجریاں پھینکی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یاد کرتے ہیں نا منظر بس، مجھے یاد ہے جب میرا بلال ان مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، مجھ سے چھپے ہوئے نہیں آ رہے یاسر کے ظلم و ستم، تم نے جس مسلمان کو کمزوری کی حالت میں دیکھا اس پہ ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، گردنیں کاٹ دی، جلا وطن کر دیے، ان کے جان اور مال ان سے محفوظ نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا سیرت ابو بکر میں نے کہا تھا حضرت ابو بکر کو مارا گیا جوتوں اور تھپڑوں اور مکوں کے ساتھ، اس قدر مارا گیا کہ سر لہو لہان ہو گیا
اور جس بال کو نوچا جاتا وہ ہاتھ میں آ جاتا، اتنا مارا گیا۔ سعد بن عبادہ کہنے لگے مکے والوں آج مجھے وہ سارا منظر یاد ہے، آگے بھلا کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے مکے والوں سنو، آج کے دن تم نبی علیہ السلام کو نبی الملاحم نہیں مراحم پاؤ گے، آج تم نبی کو شفقت کرنے والا نہیں پاؤ گے، آج جنگ کرنے والا نبی پاؤ گے۔ دوسرا اعلان کرنے لگے یہ غیرت اسلام کی جو مسلمان کے سینے میں پیوست ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہنے لگے اے مکے والوں سنو، کسی غلط فہمی میں نہ چلے جانا، آج اگر تم کعبہ بیت اللہ میں بھی چھپ جاؤ گے ہم تمہیں نکال کے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ، مکے والوں کی تو چیخیں اور دھاڑیں ہو گئی۔ ایک عورت نہ مکے والوں کا یہ خط اور پیغام لے کے نا سارے قریشیوں کا، ان ہاشمیوں اور سرداروں کا پیغام لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے اور اونٹ کا، اپنے جانور کا جو کھجاوا، اس کی اگلی سمت یوں سر جھکایا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوں سر جھکایا ہوا تھا۔ شارحین و مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو فتح دینا، اکڑ کے نہیں پھر جھک کے اس کی تسبیح بیان کرتی، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ اس سے واقعہ بیان کرتے۔ اب عورت کہنے لگی اے اللہ کے رسول سعد بن عبادہ انہ اسد من اسدک، اے اللہ کے رسول وہ سعد بن عبادہ آپ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے، اور وہ اس طرح دھاڑ رہا ہے جس طرح کوئی خون پیتا شیر اپنی کچھار سے نکل کے دھاڑ رہا ہو۔ آج یہ ہمیں آپ کا شیر ہمیں کچل دے گا، اور ہم سب کو یہ خوف پیدا ہوا ہے کہ یہ ہمیں کچل کے کہیں آسمان کے تاروں میں نہ اڑا کے دھواں بنا کے نہ پھینک دے۔ اور دوسری بات عورت کہنے لگی ہمیں خوف ہے کہیں یہ سعد بن عبادہ آج ہمیں کچل نہ دے جیسے چھوٹی بچیاں کھمبی کو ہاتھ میں لے کے کچل دیتی ہیں۔ یہ شاید ان اشعار کا ترجمہ ہے۔ او بھائی آپ سوچو تو صحیح، سعد بن عبادہ کے دل میں آخر کس چیز کا غم اور غصہ تھا؟ آخر ان کے یہ جملے کہاں سے نکل رہے تھے؟ یہی پیغام میں اپنے ساتھیوں کو دوں گا۔ او بھائی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو، بس ایمان ہے، ایمان کے حساب سے احساس ہوتا ہے۔ اگر احساس اعلیٰ درجوں پر فائز ہے پھر ایمان اعلیٰ درجوں پر فائز ہے۔ اگر جرأتیں غیرت اور حمیت کے ساتھ زندہ ہے پھر ایمان غیرت والا موجود ہے۔ اگر جن میں مردہ ہو چکے، سوچیں بجھ چکی، خیالات ان کی طرف جاتے نہیں، ظلم دیکھ کے بھی اندھے قبیلے ہوئے کرتے ہیں، پھر یہ ایمان کی کمزوری اور ضعف کی نشانی ہے۔ اب نبی علیہ السلام سعد بن عبادہ کو کہنے لگے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، یہ فتح مکہ کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کہنے لگے کہ سعد جھنڈا واپس کر دو۔ حضرت سعد کا تو چہرہ اتر گیا، پریشانی بھی بڑی۔ نبی علیہ السلام نے نا وہ جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، پھر ان کو کچھ آرام اور سکون آیا، اور پھر اعلان فرمایا یہ ہے میرے نبی کی شفقت اور رحمت۔ کہا کہ آج محمد جنگجو نبی بن کے نہیں آئے گا، آج معافی کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے، آج چھٹی لینے کے لیے آیا ہے۔ جاؤ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ ہم یہاں سے یہ بات سمجھے اور سیکھیں، معافی تو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت اور شفقت سے دے دی، لیکن اسلام کی بنیاد پر انتقام کی آگ تو زندہ ہے نا۔ اور فاتح ہو کے پھر اس مکہ کی وادی میں آئے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، اگر ان دنیا عالم کفر کے ساتھ مسائل کا حل بحث اور مباحثہ ہوتا، ٹیبل ٹاک میں ڈسکشن ہوتی، باتیں اور خطوط کا تبادلہ ہوتا، اور یونوں نے فیصلے کرنے ہوتے، پھر میرے نبی علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی جنگوں کی؟ یہ مزاج ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہوگا، اس موقع پر ہمیں اپنے اس پیغام کو دہرانا ہوگا۔ حل یہی ہے، کہیں بھی جابر اور ظالم کے ظلم سے بچنا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ اس کی گردن پہ انگوٹھا رکھو، اس کی سانس بند کرو۔ کمزور لوگوں کا حل موت اور مر نہیں ہوتا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ ایک وقت آئے گا وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ کہ تم خرید و فروخت میں لگ جاؤ گے اور تم گائے کی دم کو پکڑ کے زراعت کے پیچھے لگ جاؤ گے وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذِلًّا اور تم لڑنا مرنا اور کٹنا بھول جاؤ گے پھر اس وقت اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ یاد رکھنا اس ذلت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے تم اپنے دین اپنی اصل کی طرف واپس پلٹ آؤ تمہیں اصل کی طرف آنا پڑے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم کفر اس طرح جھپٹ پڑے گا جس طرح بھوکے کھانے پہ جھپٹ پڑتے ہیں کہا اللہ کے رسول ہماری تعداد تھوڑی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں تعداد بڑی ہوگی تم مسلمانوں کی لیکن اتنی تعداد ہونے کے باوجود ہو وہ ایسے جیسے سمندر پہ تیرتی ہوئی جھاگ ہوتی ہے کوئی وزن نہیں کوئی ایمان نہیں کوئی جرت نہیں کوئی جذبہ کوئی غیرت اور کوئی توکل اللہ کے نام کی چیز نہیں ہے اور ان کو بیماری لگ جائے گی واہن کی بیماری پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واہن کی بیماری کیا ہوتا ہے فرمایا واہن کی بیماری یہ ہے حب الدنیا وکراہیت الموت ان کو دنیا میٹھی لگنے لگ جائے گی ان کو مرنے سے ڈر لگے گا موت کا نام سن کے تھر تھر کانپیں گے ان کو اپنی آسائشیں یاد آئیں گی ان کو اپنی برائیاں یاد آئیں گی ہم اگر معاشرے کا حال دیکھیں حساب کتاب لگائیں سارے کا سارا الا ما رحم ربی طرح طرح کی ایسی آسائشوں میں مبتلا ان سے نکلنے کو تیار نہیں ایسے اعتبار زندگی جو مسلمان کو زیب نہیں دیتا ایسا اٹھنا بیٹھنا جو اٹھنا بیٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مر نہیں سکتا اللہ کے لیے بھائی اس میں مرنے والا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے یہی تو ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی تشبیہ کرے گا وہ ان کی طرح ہی ہے کیا مسلمان موسیقی کے رسیہ نہیں ہے کیا آپ کی میری شادیوں پہ خوشیوں پہ عورتوں کا ناچنا عام نہیں ہے کیا شراب مسلمان معاشروں کی زینت نہیں بن چکی کیا ہر اس طرح کی حرام خوری اور جرم میں ہم مبتلا نہیں ہو چکے بتائیے جو اس قدر گھٹیا ہو چکے ہوں کیا ان کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کے لیے مرنا چاہے جو اللہ کے لیے مرنا نہیں چاہتا مر سکتا ہی نہیں اس کی حالت بول رہی ہے پھر سوچئے اس کے دل میں کہاں ایک آفتہ اور تشبیہوں کا اس کو کہاں ان کا غم لگے اس کو تو اپنی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کا روب ختم کر دے گا کوئی روب نہیں ہے روب اور دکھا سارا دن رات بیٹھ کے یاد کرو تقریریں کرو بیان بازیاں کرو کوئی وزن نہیں ہے تمہاری بات کا ایسا دور دکھا جب مسلمان بات کرتے تھے تو اگلے سننے والوں کو بھی یقین ہو جاتا تھا کیونکہ تب ایمان زندہ تھے غزوہ احد پر صحابہ کرام مٹی اٹھا رہے ہیں خندق کھودنے کے بعد بڑی مٹی جمع ہو گئی پہلے خندق کھودی اس کی مشقت برداشت کی اور 3 وقت کھانا کھاتے تھے بھلا کیا آدھی کھجور صبح آدھی دوپہر آدھی شام کتنی کھجور ہوگی 1.5 کھجور 1.5 کھجور پہ زندگی بسر خندق پتھروں کی کھدائی کر رہے ہیں اور بھوک کی وجہ سے اس لیے کہ کہیں کمر نہ ٹوٹ جائے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے اور حوصلے کہتے تھے نحن الذی بايع محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا ہم وہ لوگ ہیں بے شک پیٹ سے بھوک سے پتھر باندھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے پورا عالم عرب مسلمانوں کے مدینے پر حملہ آور ہے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے سردی کی شدت نظر آ رہی ہے لیکن اے نبی علیہ السلام یاد رکھیے گا ہماری وفاداریوں کا اعلان ہماری زبانیں کر رہے ہیں نحن الذی بايع محمد علی الجہاد ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جب تک زندہ رہیں گے ہم اللہ کے لیے لڑتے مرتے رہیں گے
ما بقینا ابدا، یا لڑ لڑ کے سرخروئی اور کامیابی حاصل کریں گے، اگر چلے جائیں گے تو شہید ہو کے جائیں گے۔ اس طرح بغیرتی کی زندگی نہیں جیے گا۔ ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ سبق پڑھا کے جائیں گے، جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ ایک اللہ جس کا ہم اعلان کرتے ہیں توحید کے ذریعے، اس ایک اللہ ہی کی حکومت ہے، اس کا ہی نعرہ بلند ہو کر رہنے والا ہے، اس کے بندے اس کام کے لیے لڑتے اور کرتے رہیں گے، ان کے نظریات جوان رہیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے حالات بدل جائیں تو کیا یہ آیتیں قرآن سے ختم ہو جائیں گی؟ بھائی کوئی ایک بندہ بھی زمین پہ اس نظریے کا حامی نہ رہے، اللہ کا نظریہ اسی طرح اٹل اور ثابت رہتا ہے۔